اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا. کل میں نے سنایا تھا آپ کو دربار شام میں بی بی کا خطبہ. پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا. علی کی بیٹی نے دربار میں خطبہ دیا. معصومہ سکینہ نے دربار میں خطبہ نہیں دیا, یزید کے گھر کے اندر دیا. کیونکہ یزید نے جب دربار سجایا تھا تو اس دربار میں بیٹھے تھے یزید, کیونکہ اس کا وہ سرکاری دفتر تھا, اس وقت اپنے تخت پہ بیٹھا تھا, اس وقت دربار میں بیٹھے تھے اس کی حکومت کے متعلق لوگ. ایک محفل سجائی اس نے اپنے گھر میں. اس جملے کو لکھا, اسرار الشہادہ کتاب کا نام نوٹ کرو, آقا دربندی کی, مذہب جعفریہ کے وہ اولین علماء کرام میں سے آقا دربندی جنہوں نے پہلی مقتل لکھی. آقا دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا کہ یزید کے گھر کی خواتین نے اہل بیت کی خواتین کو اپنے گھر میں بلایا, کہ اہل بیت کی خواتین کو, کیونکہ ہم دربار میں نہیں جا سکتی تو اہل بیت کی خواتین کو گھر میں بھیجو. قصر یزید کے اندر جب آیا یہ قافلہ تو اب سامنے مسند پہ 3 عورتیں بیٹھی. ایک یزید کی بہن ہند, ایک یزید کی بیوی, ایک یزید کی بیٹی. 3 عورتیں بیٹھی ہیں, رملہ نہیں, عاتقہ بنت یزید. یہ عاتقہ لفظ آل محمد کے گھر میں بھی ہے, لیکن ایک یزید کی بیٹی عاتقہ بھی, ایک ام حبیبہ یزید کی زوجہ, ایک یزید کی بہن ہند, ایک یزید کی بیٹی عاتقہ. 3 عورتوں نے بات کی, 3 مستورات نے آگے سے جواب دیا. یزید کی بہن کو جواب دیا بی بی ام کلثوم نے, یزید کی زوجہ کو جواب دیا ام رباب نے. جب یزید کی بیٹی بولی عاتقہ بنت یزید, اس کو جواب دیا معصومہ بنت الحسین. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ عاتقہ بنت یزید اس وقت بچی ہے, لیکن آنے والے دور میں اس ملعونہ کا کردار کیا ہونے والا ہے. یہ ملعون کی بیٹی ہے, ملعون کی بیوی بنے گی اور 11 ملعونوں کی ماں بنے گی. یہ عبد الملک بن مروان کی زوجیت میں گئی, جس کی اولاد میں سے 9 ایسے ملعون آئے جو آل محمد علیہ السلام کے آئمہ کے قاتل. یہ 9 قاتلوں کی ماں تھی, ایک قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور ایک قاتل کی بیٹی تھی. اتنے قاتلوں سے تعلق تھا. اب اس سے خطاب کرنے کے لیے حسین نے سکینہ کو بھیجا. ذرا کردار معصومہ سننا کربلا. معصومہ کھڑی ہے یزید کے گھر کے اندر. ذہن میں بات دے رکھیے گا, دربار میں خطبہ دینا اور ہے, گھر کے اندر کھڑے ہو کے خطبہ دینا اور. عاتقہ, اب میں آقا دربندی کے جملے, اب میری خطابت ختم, اب میری زبان جیسے جبریل سدرہ پہ رک گیا تھا, ویسے میرے لفظ رک گئے ہیں کیونکہ میں معصومہ کے الفاظ پڑھنے لگا. آقا دربندی کہتا ہے جو ہی عاتقہ بنت یزید یہ بیٹھی ہوئی ہے, اس نے مخاطب کیا, قد قامت عاتقہ, کھڑی ہوئی عاتقہ, اور کہا ایتھا کنہ سکینہ, تم بیویوں میں سے سکینہ کون ہے؟ یہ سوال کیا عاتقہ بنت یزید نے. جملے آقا دربندی نے نہ لکھے, میں زبان کاٹ دوں. آقا دربندی کہتا قد قامت عاتقہ, عاتقہ کھڑی ہوئی, اور اس نے سوال کیا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ آقا دربندی کہتا قد قامت القیامہ, ادھر سے سکینہ کھڑی نہیں ہوئی, قیامت کھڑی ہو گئی. قامت القیامہ, سکینہ اس کے لیے قیامت بن کے کھڑی ہوئی. کھڑی ہو کے معصومہ نے کہا تعارف کروا تو کون ہے. ذہن میں رکھنا کون بیٹھا, یزید کی بہن اور یزید کی بیوی. یزید کی بیٹی نے کہا کون ہے تم میں سے سکینہ. بیوی نے کھڑی ہو کے کہا تعارف کروا تو کون ہے. اس نے جو تعارف کروایا دربندی نے لکھا اور کتابوں نے لکھا, اسے تعارف کروا کے کہا میں ذو الحشم کی بیٹی, یعنی کہ شان و شوکت والے کی بیٹی, میں وقت کے بادشاہ کی بیٹی, میں تخت اور
मुमताज के मालिक की बेटी हूं, मैं कसरे दमिश्क में बैठे हुए हुक्मरान की बेटी हूं। इसने अपने बाप की शान और शौकत पे नाज किया। जो बंदे बीबी मासूमा से तवस्सल करते हो, जुमला सुनना मेरी बीबी का। 4 साल की फातिमा उठी, बीबी ने इसकी तरफ देखा, तेरे बाप ने तुझे तारुफ गलत करवाया है। मैं जुबान काटूंगा अगर जुमले मेरी मासूमा के ना हो। उसकी मां के सामने बैठ के बीबी मासूमा ने कहा, तेरे बाप ने तुझे तेरा तारुफ गलत करवाया है। तूने अभी कहा तू यजीद की बेटी है, जबकि मैं हुसैन की बेटी। तेरी मां के सामने खड़ी होकर तुझे कह रही तू यजीद की बेटी नहीं, तेरी मां ने तेरे गुलाम से निकाह किया। तू उस गुनाह की बेटी है। तू नहीं जानती जुल्हिश्म हम हैं। यजीद की बीवी का सर शर्म से झुके। 4 साल की मासूमा है और शजरा खोल दिया। तू तो एक हबशी गुलाम की बेटी, तू यजीद की बेटी नहीं। ये कह के बीवी बोल के हम ज़ुल हश्म, शान शौकत वाले हम। अगली सतर पढ़ूं और पढ़ने के बाद सजदे में गिर जाऊं, मासूमा के जुमले की कदर नहीं पूरी होती। बीवी कहती हम तो उस अल्लाह की रेत के जर्रों और संगरेजों के बराबर। कौन ऐसी तौहीद पढ़ेगा? तारीफ उस अल्लाह की जमीन पर रेत के जर्रों और संगरेजों के बराबर, जिसने हमारे घर को नबूवत के लिए मुंतखब किया। बीबी कहती हम उस परवरदिगार की जिसने हमारे घर में विलायत के वादे को पूरा किया। अगली सतर मासूमा की है, जो हुसैन के नौकर और गाजी के नौकर बैठे हो। बीबी मासूमा यजीद के घर के अंदर खड़ी होके कहती तुमने अली की विलायत से मुंह फेर के अल्लाह से कुफ्र किया है। बीबी ने ये जुमले नहीं कहे कि तुमने विलायत अली से मुंह फेर के गुनाह किया है। अब मैं क्या करूं? मैं किसी मौलवी की किताब नहीं पढ़ रहा, हुसैन की बेटी का कलाम पढ़ रहा हूं। बीबी ने कहा तुमने अली की विलायत से मुंह फेर के कुफ्र किया है। बीबी ने यजीद के घर के अंदर खड़े होकर बता दिया जो अली की विलायत से मुंह फेरे गुनाहगार नहीं होता, काफिर। अल्लाह का गजब हो तुम पर। ऐसा खुतबा दिया, मुख्तर कर दिया यहीं पे खुतबा, बात बहुत लंबी हो गई थी। ऐसा खुतबा दिया बीबी ने, ऐसा खुतबा दिया। यजीद की ज़ौजा, यजीद की बेटी, यजीद की बहन रोती हुई कमरे में भाग गई। अकेली बोल रही थी हुसैन की बेटी, क्योंकि यजीद के घर के अंदर सैयदुल साजिदीन और इमाम बाकर नहीं गए थे, सिर्फ ये 3 बीवियां गई थी। अकेली जब बोलती रही, यजीद को खबर पहुंची कि तेरे घर में क़यामत आ गई है। हुसैन की बेटी ने शजरे खोल दिए। वो अपने घर की फजीलत ऐसे पढ़ रही है, तेरे घर की दीवारें भी तुझ पे लानत कर रही है। इसे सिपाहियों से कहा जल्दी करो, मेरे घर को इन बीवियों से खाली करवाओ। ये शहजादियां चलती हुई जिंदान की तरफ गई। जिंदान में पहुंची तो बीबी उम्मे कलसूम ने जाकर सज्जाद से कहा, सज्जाद, सकीना ने कमाल कर दिया। सज्जाद आज यजीद के घर के अंदर ऐसे बोल रही थी जैसे कूफे में नहीं बोलता हूं। ये कहने के बाद बीबी में कलसूम ने मौला सज्जाद की जंजीरों पे हाथ रखा, सज्जाद तेरी इमामत की कसम, आज सकीना ऐसे बोल रही थी जैसे मदीने में मां फातिमा बोल रही थी। अगली सदर पढ़ूं अगर बर्दाश्त कर लोगे। तुम्हारा रुख फिर गया मुसाहिब की तरफ, तुम्हारा रुख फिर गया, तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए, तुम्हारी हाय निकल गई। अब मैं फजाइल की तरफ नहीं मुड़ूंगा, मुसाहिब का जुमला सुन लेना। जब कहा ना उम्मे कलसूम शहजादी ने कि सज्जाद आज सकीना ऐसे बोली जैसे मदीने में फातिमा बोली थी, मौला सज्जाद ने कांपते हुए हाथों से सकीना को सीने से लगाया। रोकेगा सकीना, तुझे नहीं पता जब फातिमा बोले लोग फातिमा को जिंदा नहीं रहने देते।
میری سکینہ اب انہوں نے تجھے زیادہ زندہ نہیں رہنے دینا. ہمارے گھر کی جب بھی کوئی فاطمہ بولی ہے انہوں نے اسے خطبے کی قیمت بڑی دی ہے. دیکھ کے کہتی ہے سجاد میں بابے کی وکالت کر رہی ہوں, میں دادے کی وکالت کر رہی ہوں. سجاد تیری بہن کا سفر مکمل. تویز قلب حسین, یہ مولا حسین کی شہادت کی آخری گواہی. میں نے اس لیے کہا کہ گواہی دی ہے اس نے بازار میں, گواہی دی ہے دربار میں. بروز حشر جو میدان قیامت میں حسین کے قتل کی گواہی دے گی وہ یہ حسین کی بیٹی ہے. جب بروز قیامت ہوگا امتیں کھڑی ہوں گی, آواز پروردگار آئے گی اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو, میرے نبی کی بیٹی آ رہی ہے. اہل معاشر کی آنکھیں بند ہوں گی, رسول کی آنکھیں کھلی ہوں گی. آواز پروردگار آئے گی میرا محمد آج آنکھیں تو بھی بند کر لے. آواز آئے گی میرے اللہ میری تو بیٹی آ رہی ہے. فرمایا جس حال میں چھوڑ کے آیا تھا اس حال میں. جب جناب زہرا میدان قیامت میں آئے گی تو قیامت میں قیامت آئے گی. بی بی کس حال میں آئے گی میں جملہ پڑھوں گا جو سید بیٹے ہائی کر دینا. ایک ہاتھ میں حسن کا تیروں والا کفن, دوسرے ہاتھ میں حسین کا تیروں والا کرتا. بی بی رو کے کہے گی میرے اللہ میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا, میرے اللہ میں تیری عدالت کا انتظار کرتی رہی. میرے اللہ یہ کھڑی ہے تیرے نبی کی امت, ان سے پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا. میرے اللہ میری اولاد جنگلوں میں رل گئی. میرے اللہ میں اپنا بیٹا تیری عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. میدان معاشر میں آواز آئے گی کہ پیش کیا جائے. یا کربلا سے ایک لاش بغیر کفن کے اٹھے گی, سر سے لے کے پاؤں تک تیروں تلواروں کے زخم, سر سے لے کے پاؤں تک زخمی حسین میدان قیامت میں آئے گا. انبیاء کے سر سے تاج اتریں گے, جنت میں رونے کی آواز آئے گی, قیامت میں گریہ بلند ہوگا. انبیاء حسین کا ماتم شروع کریں گے. یہ آواز پروردگار آئے گی حسین تیرے اس قتل ناحق کا کوئی گواہ ہے. حسین کہے گا میرے اللہ اہل معاشر کی آنکھیں بند کروا, میں گواہ لے کے آنا چاہتا ہوں. جو ماتمی بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا. اہل معاشر کی آنکھیں بند ہوگی. یہ شام کی قبر سے ایک رسیوں والی میت اٹھے گی, اٹھ کے میدان قیامت میں جا کے گواہی دے گی میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا 13 ضربوں سے مارا گیا. عجروں کا من اللہ, عجروں کا من اللہ, عجروں کا من اللہ. سیدزادے کی محنت ہے اور میری کوشش. آپ یورپ میں رہنے والے لوگ عزاداری کے اسباب کم ہیں, آپ رونے کے لیے ترسے ہوئے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایام عزا بھی ہیں, ایام 40 بھی ہیں, بی بی کی شہادت کی راتیں بھی ہیں. جی بھر کے شہزادی کو پرسہ دے لیں. جس کے گھر میں بیٹیاں ہونا وہ ہر کسی سے دعا کرتا ہے, دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹا بھی دے. جتنا سکھ ماں باپ کو بیٹیاں دیتی ہیں بیٹے نہیں دیتے, لیکن بیٹیوں کے نصیب کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہو تو بہنوں کا مان رہے گا. بھائی 4 سال کا بھی ہو نا, بہن جوان ہو, ماں سے پوچھے اماں بازار چلی جاؤں, ماں کہتی ہے اکیلی نہ جانا, بھائی کو ساتھ لے جا. 4 سال کا بھائی کیا ہوتا ہے, لیکن بہن بازار میں بڑی اطمینان سے چلتی ہے. میرا بھائی میرے ساتھ ہے, اگر بازار میں رش زیادہ ہو گئے, 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں, تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. جس کے گھر میں بہن ہے وہ ماتم ضرور کرے گا. 4 سال کا بھائی بہن کو تسلیاں دیتا دیکھا ہے. شام کے بازار میں ایک 4 سال کی بہن تھی جو ہر موڑ پہ بھائی کا ہاتھ پکڑتی تھی, رو کے کہتی تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں, سجاد تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ.
مولا حسین تہجد کی نمازوں میں رو کے مانگا، میرے اللہ مجھے بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے۔ اللہ نے بیٹی دی، نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا، لقب سکینہ۔ رقیہ بھی اسی بی بی کا لقب ہے، سکینہ بھی اسی بی بی کا لقب ہے، نام ہے شہزادی کا فاطمہ۔ 10 محرم عصر عاشور، حسین خیمے میں بہنوں کو ملنے آئے، آخری ودا کر کے حسین جانے لگا۔ کتابیں کہتی حسین کا زلجنا خیمے سے نکلا نا، حسین کی آواز ہے مرتجز ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے، مرتجز کی آواز ہے میری مجبوری ہے، میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ حسین نے جھک کے دیکھا، حسین کے مرتجز کے سموں پہ 4 سال کی بیٹی کے ہاتھ، رو کے کہتی میرا بابا نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی کیا واپس نہیں آیا۔ مرتجز دے کے کہتا مولا میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، حسین نے بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا، ایک مرتبہ سینے پہ لٹا کے حسین نے کہا میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔ مولا حسین نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی۔ معصومہ باپ کے سینے پہ سو گئی، ہو سکے تو آواز میرا بھائی تھوڑی تیز کر دینا۔ معصومہ باپ کے سینے پہ سو گئی، مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا سر پکڑ کر ریت پہ رکھا، سوئی بیٹی کو حسین نے الوداع کہا۔ ساری مقتل میں جنگ کرتا حسین سکینہ سوچتا رہا۔ ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرنے لگے، گرتے ہوئے حسین کی آواز آئی میرے اللہ میری سکینہ کو جگا دے۔ جو ہی کہا میرے اللہ میری سکینہ کو جگا دے، ادھر حسین کربلا کی ریت پہ آیا، ادھر سکینہ ریت سے تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی اما زینب میں نے خواب دیکھا ہے، خون کا دریا ہے، میرے بابے کا کٹا ہوا سر ہے۔ آواز آئی بابا مقتل میں چلا گیا ہے، رو کے کہتی اما فضا مجھے میرا بابا ملا دے۔ جناب فضا نے معصومہ سکینہ کو اٹھایا، رو کے کہا فضا رش زیادہ ہے، بابا نظر نہیں آئے گا۔ رو کے کہتی مجھے زمین پہ اتار، تو واپس خیمے چلی جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے۔ گھوڑوں کے سامنے آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہیں پہچانا تو مدینے والی امت نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانو میں محمد کی بیٹی ہوں۔ گھوڑوں نے رستے دینے شروع کیے، سکینہ کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی۔ سکینہ کو بابا نظر نہیں آیا، یا دور سے گھوڑے سوار آ رہا تھا۔ سکینہ کی آواز آئی یا شیخ حال رائتا بھی، اے شیخ تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ یہ کمینہ نے مانند بیٹی کس کی ہے؟ رو کہتی انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ یہ بے غیرت گھوڑے سے نیچے اترا، اس نے ایسا پیار کیا سکینہ ریت پہ گر گئی۔ جہاں آواز پہلے تھی وہاں کر دی، جہاں پہلے آواز تھی وہاں کر دی۔ ریت پہ گر گئی معصومہ، بس چھوڑ دے میرے بھائی، 5 منٹ میں نے پڑھنا بس اسی پہ۔ ریت پہ معصومہ گری، چہرے پہ ہاتھ رکھا، سپڑو جملہ اللہ میرا بادشاہ حسین سے پہ رو کے کہتی مار تو لیا ہے، آپ بتا دیکھا ہے؟ مار تو لیا ہے، اب بتا دے کہیں دیکھی۔ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے لاشوں میں آئی، بابا 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 بیٹی ملنے آئی ہے، بابا بیٹی ملنے آئی ہے۔ لاشوں میں باپ ڈھونڈ رہی تھی، یا حسین سجدے میں تھے۔ اگلی سطر پڑھنے سے پہلے میں ڈر رہا ہوں میں جملہ پڑھوں گا تو مومن برداشت کیسے کریں گے، میں جملہ چھپا کے پڑھ دیتا ہوں تو ماتم کر دینا۔ بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا، پاؤں پہ منہ رکھ کے کہتی مدینے والا حسین تو ہے، مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے، اور جس کے لباس جنت سے آئے تھے وہ تو ہے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا۔ حسین سجدے میں تھے، اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ حسین سجدے میں تھے، جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ بابا 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 بیٹی ملنے آئی ہے، بابا مجھے سوئے ہوئے کیوں چھوڑ گیا ہے؟ بابا مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آ رہی، او میرا غریب کربلا بابا۔
مولا حسین اس سجدے میں سر رکھ کے کہا ترقت الخلق تر من حوائق، تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھلا دی۔ ادھر حسین کا امتحان شروع ہوا، ابراہیم کی آواز آئی دیکھ اسماعیل بیٹی قریب کھڑی ہے اور غریب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا۔ انبیاء دیکھ رہے تھے، سکینہ بابے کو بلاتی رہی، جب بابا نہیں بولا اللہ جانے کون بندہ ہے جو اگلی صدر برداشت کر لے گا۔ 57 سال کے حسین، 4 سال کی بیٹی، بابے کا ہاتھ پڑی، چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، بابا چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، بابا چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، بابا چل گھر چلے شام ہو گئی ہے۔ بابا تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی، بابا تیری بیٹی تجھے لینے آئی ہے، اور میرا غریب بابا۔ جب مولا حسین نے تسبیح نہ چھوڑی، چند قدم پیچھے ہٹ کے کہتی چل سکینہ واپس چلیں، اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا۔ 7ویں قدم پہ سکینہ گئی تھی، یہ عرش ہلنا شروع ہو گیا، آواز پروردگار آئی حسین واپس بلا لے، میں اللہ راضی ہو گیا۔ حسین نے سجدے سر اٹھایا، سکینہ روک کہتی پہلے کیوں نہیں بولا۔ غریب کی آواز آئی سکینہ میرا امتحان شروع تھا۔ سینے پہ سونے والی بیٹی قریب آ گئی، اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف کیا، بابے کی آنکھوں سے خون صاف کری۔ بابا میں قاتلوں سے تیرا پتہ پوچھ لیا، بابا رش زیادہ ہو گیا ہے، قاتل زیادہ ہو گئے ہیں، بابا چل مدینے چلے۔ غریب تیروں والے سینے پہ بیٹی کو لٹا کے بیٹھا تھا۔ یا خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ، یہ انگلی پہ خنجر کو گھماتا ہوا ہے۔ حسین نے قاتل کو آتے دیکھا، اما فضا میری سکینہ لے جا۔ بی بی فضا نے آ کے معصومہ کو حسین کے سینے سے اٹھایا، فضا کی نظریں خیمے پہ، سکینہ کی نظریں بابے پہ۔ اس شمر ملعون نے آگے حسین سے 3 سوال کیے، تیسرے سوال پہ حسین کو اکبر کی پرچی بھول گئی۔ میں تینوں سوال پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا حسین یہ بچی کون ہے؟ آواز آئی اشارہ نہ کر میری بیٹی ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، تو نے بلائی ہے یا خود آئی ہے؟ حسین نے کہا مشکل وقت میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، خود آ جاتی ہیں۔ میں تیسرا سوال پڑھوں، جس نے حسین کو اکبر کی پرچی بلا دی، یہ کمینہ دیکھتا واپس تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ حسین رو کے کہتے ہاتھ نہ لگانا میری چھوٹی فاطمہ ہے۔ ادھر یہ کمینہ حسین کی پوشت پہ سوار ہوا، اس نے خنجر نکالا، اس نے پہلی ضرب چلائی، سکینہ نے فضا کے گلے سے باہیں کھولی، قریب آ گئی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا۔ اس نے دوسری ضرب ماری، رو کے کہتی اکبر کی موت کا مارا۔ اس نے تیسری ضرب ماری، رو کے کہتی میرا بے وطن بابا۔ یہ ضربیں چلاتا رہا، سکینہ کا کوئی بس نہ چلا، کربلا کے ٹیلے پہ گئی، رو کے کہتی چاچا غازی اے اکبر اٹھو میرے شیرو، اور میرا بابا غریب ہو گیا۔ حوصلہ حوصلہ، میں نے کل وعدہ کیا تھا باپ اور بیٹی کی 2 ملاقاتیں پڑھنی، جب کوئی بس نہ چلا پینے پہ جا کے کہتی چچا غازی تینوں پہ جیسے حاجرہ دوڑی تھی ویسے سکینہ دوڑی۔ سانس نہیں لیا، پڑھوں اب جملہ، بشر ہونا، سانس نہیں لیا۔ جب ٹیلے سے واپس آئی سکینہ وہاں آئی جہاں باپ تھا، وہاں بابے کا تھڑ تھا، سر نہیں تھا۔
बाबे का सर देखने के लिए आंखें उठाई, कातिल ने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला हुआ था, ये सरे हुसैन को लेके जा रहा था, पीछे पीछे कदम चलाती हुई चली। ये मलौन देख रहा, बच्ची बाबा तो तेरा मार दिया, अब पीछे क्यों आ रही है? रोक दी, मार तो लिया, सर मुझे दे दे। मैं बाबे की आंखें बंद कर लो, मैं बाबे का लहू लाल कर लो। ये थी बेटी की बाप से आखिरी मुलाकात। उसके बाद बाप नेज़े पे, बेटी ऊंट पे। जहां ऊंट रुकते कातल नेज़ों को रखते, दौड़ के आके बाबे के नेज़े वाले सर के नीचे बैठ जाते। अगर कोई कातिल कहता बच्ची यहां क्यों बैठी है, रो कहती इसकी बेटी, मुझे मेरे बाबे से बड़ा प्यार है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मुझे साए में ना बिठाओ, मुझे मेरे बाबे के सर के साथ रहने दो। सारे रास्ते मासूमा सरे हुसैन के साथ चली, सारे रास्ते सरे हुसैन के साथ चली। जब जिंदान में चले गए ना आले मोहम्मद, सर आ गए संदूकों में। पहली मुलाकात पढ़ ली, अब आखिरी मुलाकात पढ़ूंगा, सलाम करो। अब सरे हुसैन है संदूक में, बेटी है जिंदान में। रातें गुजर गई 6, बेटी ने बाबा नहीं देखा। वहां पे आई जहां पे शहजादी ज़ैनब बैठी थी। अम्मा ज़ैनब, अम्मा कई रातें हो गई, बाबा नहीं देखा। अम्मा कोई कोशिश करके मुझे बाबा मिला दे। बीबी ज़ैनब की आवाज आई, सकीना सज्जाद से सवाल कर। वहां आई जहां मौला सज्जाद जंजीरों पे सर रख के बैठे। मैं सिर्फ सवाल पढ़ूंगा जिसके घर में बेटी है। सज्जाद मौला के आगे कदमों पे हाथ रख के कहती है, भाई समझ के नहीं, इमाम समझ के आई, मुझे बहन न समझ, मुझे यतीम समझ। इमाम यतीमों का बाप होता है। ओ मेरा मौला, मुझे मेरा बाबा मिला दे। तड़प गए सज्जाद। सकीना मैं तेरा भाई हूं। रोगी कहती, सज्जाद मैं तुझे भाई बना के मजबूर नहीं करना चाहती। सज्जाद अब मुझसे सुकून नहीं होता, एक बार बस बाबा दिखा दे। मौला सज्जाद ने जंजीरें मारी जिंदान के दरवाजे पे। एक सिपाही दौड़ा आया, कहती तेरे जिंदान में कोई मर तो नहीं गया? आवाज आई, अभी मरा नहीं लेकिन मर जाएगा। कहने लगा क्या हुआ? आवाज आई, मेरी बहन बहुत रो रही है, मेरे बापे का सर थोड़ी देर के लिए ला दे। ये मलौन दे के कहता कैसे लेके आऊं? सर है संदूक में, संदूक है कमरे में, कमरे को है ताला, चाबी है सिपाही के पास। सिपाही चला गया घर। सुबह को यजीद का दरबार लगेगा, मैं दरबार से इजाजत लूंगा, सिपाही से चाबी लूंगा, ताला खोल के संदूक से तेरे बाबे का सर ला दूंगा। मौला सज्जाद वापस आके जहां सकीना बैठी थी, कहते सकीना, सकीना हमने इनसे बहुत कुछ मांगा, इन्होंने कभी कुछ नहीं दिया। सकीना मुस्तफा ने कागज कलम मांगा था, अली ने मिंबर मांगा था, ज़हरा ने हक मांगा था, हसन ने सुलह मांगी थी, हुसैन ने रस्ता मांगा था, ज़ैनब ने चादर मांगी थी। सकीना इन्होंने कुछ नहीं दिया। सकीना मुझसे सवाल ना करवा। रो के कहती सज्जाद अब तू सवाल ना कर, मुझे मेरा इख्तियार इस्तेमाल करने दे। बीबी ने आके अपना जख्मी सर जिंदान की जंजीरों पे मारा। रो के दी बाबा तेरी सकीना तुझे बुला रही है। इतना कहना था, सरे हुसैन के संदूक का ताला टूटा, सरे हुसैन संदूक से बाहर आया, सरे हुसैन जिंदान की छत पे आया। अली की बेटियों ने सरे हुसैन को देखा। ज़ैनब की आवाज आई बिस्मिल्लाह, आज ज़ैनब की गोद हाजिर है। कलसूम की आवाज आई उतरा, बहन के हाथ अंदर है। हर बीबी हाथ फैला के खड़ी थी। सकीना जिंदान की रेत पे लेट गई। ज़ैनब की आवाज आई सकीना बाबा मिलने आया है, अब लेट क्यों गई है? रोक दी बाबा आज तक मैं अपना सर तेरे सीने पे रखती रही, लाज अपना सर
سینے پہ لا. سرے حسین بیٹی کے سینے پہ آیا. سینے پہ سرے حسین کا آنا تھا. اپنے قیدی ہاتھوں سے بابے کی آنکھیں کھولی. رو کے کہتی آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں. آنکھیں کھول میں تجھے کانوں کا لہو دکھاؤں. آنکھیں کھول میں تجھے جلا ہوا کرتا دکھاؤں. سکینہ باپ کو درد بتا رہی تھی. یا زینب کی آواز آئی سجاد ان للہ و انا الیہ راجعون. ماری گئی زندان میں حسین کی بیٹی. سن لیا تم نے, سن لیا تم نے. آدھا منٹ اور ماتمیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں. پیر حسن شاہ حافظ علی شاہ ساری زندگی ماتمی عزادار ابھی بھی محنت قبول کرے, ساری زندگی آپ کو منبر سے سنایا. مولا سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی. سنا تم نے, ساری زندگی علماء نے پڑھا, ذاکری نے پڑھا, کفن نہیں دیا, کرتے میں دفنائی. سوال کرو مجھ سے غربت کی وجہ سے نہیں, جس کے باپ کا لباس جنت سے آیا تھا وہ بہن کا کفن بھی منگوا سکتا تھا. مولا سجاد نے بہن کرتے میں کیوں دفنائی؟ میں اگر وجہ کھول کے پڑھوں گا مجھے علم عباس کی قسم مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے. میں بات چھپا کے پڑھنے لگا ہوں جس نے اگلے سال کی 13 سفر تک رونا ہے. میں مثال دوں گا اور تو ماتم کر لینا. 10 محرم کو ماتمی کرتے ہیں زنجیر زنی. زنجیر زنی کے بعد ماتمی جلدی سے قمیض پہن لیتا ہے. جب جلوس کے بعد رات کو گھر آتا ہے, بہن نے کرنے ہوتے بھائی کے زخم صاف. ماں رو کے کہتی قمیض آہستہ اتار, تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے, تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے, تو اب بھی ماتم نہیں کر سکا. اور جو 4 گھنٹے خون والی قمیض پہنے اس کا لباس نہیں اترتا. 2.25 سال شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ سکینہ کو اتنا مارا. زینب رو کہتی سجاد پیر کرتے میں دفنا دے. اور میری سکینہ بڑی زخمی, اور میری سکینہ بڑی زخمی. ماتم حسین.